وہ جوانی میں لکھپتی سے ککپتی ہوئے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے، دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی، مگر انہوں نے پھر 18,000 روپے سے دوبارہ اسٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں ان سے وہ فارمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں 18,000 سے 18 کروڑ روپے اور پھر 18 ارب تک پہنچا دیا۔ میں اب وہ راز جاننا چاہتا تھا، مگر ان پر رخت تاری تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے، ہاتھ ملتے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولے، میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا، ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی بھی، مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے۔ میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدلتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کے رویے پر کڑ رہا تھا۔ پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ میں جب اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مائنڈ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یہ آج بھی میرے پاس آنے کی بجائے، مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کے دروازوں، لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا، میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا، میری سختی ختم ہوگی ہی نہیں۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے در پر ماتھا ٹیک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مصیبتوں کی دھوپ ہٹا دی۔ اس نے میرے راستے کھول دیے۔ حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے، ہم مصیبت میں جب بھی کبھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے اور ہماری مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا میری نصیحت پلے باندھ لو، برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا۔ وہ چلے گئے، لیکن جاتے جاتے مجھے بھی عرش میدس بنا گئے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، اور اگر کسی بھی تکلیف میں ہوں مبتلا تو ٹیکیں اپنا سر اپنے اللہ کے ہاں اور اس کی رضا کو طلب کیجیے۔ اللہ پاک کسی بندے کی دعا کو واپس نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، نہ ہی وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، سوائے اس کے کہ اس نے کسی کی حق تلفی کی ہو، یا پھر والدین کا نافرمان ہو، یا پھر اللہ سے شرک کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ زندگی پریشانیوں کا گڑھ ہے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو عبادتیں بڑھا دیں، سجدے بڑھا دیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنی پریشانیوں میں جب بھی کوئی بھی دعا کریں تو اپنے قادر کلہڑوں کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو اور دوسروں کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہوں، آپ کا دل کرے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ راہ حیات آفیشل چینل